نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کے بہت ہی شریف خاندان کی پاک دامن پارسا آبرو والی عورت تھی۔ آپ بہت مالدار تھی۔ ان کی خاندانی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی لوگ آپ کو طاہرہ پاک عورت کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا تجارت کا قافلہ روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا تجارت کا سامان کسی کو منافع میں ساجی بنا کر روانہ کرتی۔ حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے پورے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی ایمانداری اور سچائی کا چرچا ہوا اور مکہ شہر میں کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کا حال سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر ملک شام جائے تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں منافع کا دوگنا حصہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی پریشانی کی وجہ سے اس پیغام پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ شہر پہنچے تو ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں ایک راہب عیسائی پادری رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر اب تک آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس پیڑ کے نیچے کوئی بھی آدمی نہیں اترا ہے، نہ نبی اور نہ نبی کے علاوہ۔ یہ روایت اج بن جماعہ نے کی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے نستورہ راہب نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی کیسی ہے؟ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ راہب بولا کہ یہ نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ پھر آپ سامان خریدنے و بیچنے میں لگ گئے۔ اس دوران ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات و عزا جو عرب والوں کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، کی قسم کھاؤ۔ آپ نے کہا میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھائی، اور جب کبھی ان کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں ان سے بچ کر اور کنارہ کر کے نکل جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے جس کی شان اور صفت خوبی و نشانی کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نوٹ: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچاننے کی وجہ سے جان بوجھ کر لڑا ہو کہ معلوم کرو کہ آپ نبی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی سے نہیں جھگڑتے تھے۔ میسرہ کا کہنا ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔
جب آپ ملک شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے بالا خانے مکان کی دوسری منزل سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو آس پاس کھڑی عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام عورتیں تعجب اچنبھا کرنے لگی۔ اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور پیش آنے والے واقعات گھٹنائیں سنائے اور اپنے مال تجارت حضرت خدیجہ کے حوالے کیا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ محنتانہ حصہ طے کیا تھا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ فائدہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے عادت کے خلاف فرشتوں کا دیکھنا ممکن ہے، جیسے کہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے دو فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے دیکھا، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو دیکھنا، حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا فرشتے کو دیکھنا۔ صحیح بخاری حدیث کی سب سے معتبر کتاب الانبیاء میں اس کا بیان ہے۔